پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں آج ایک نیا ریکارڈ بن گیا ہے، اور وہ ریکارڈ یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے اپنے اتحادیوں سے مل کر اپنے ہی دارالحکومت پر چڑھائی کر دی ہے۔ اسلام آباد سپریم کورٹ کو یرغمال بنا لیا گیا ہے۔ مظاہرین سپریم کورٹ کے گیٹ اور دیواروں کو پھلانگ کر اندر چلے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کا گیٹ توڑ دیا گیا یا کھول دیا گیا اور حکومتی اتحاد کے کارکن سپریم کورٹ کے اندر چلے گئے ہیں۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے گیٹ پر قبضہ کر لیا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں مولانا فضل الرحمان کی ڈنڈا بردار فورس، جنہوں نے ڈنڈوں کے اوپر جھنڈے لگا رکھے تاکہ ان جھنڈوں کو ضرورت پڑنے پر اوپر سے جھنڈے اتار کر ان کو بطور ڈنڈا ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ انہوں نے سپریم کورٹ انٹری گیٹ پر قبضہ کر لیا اور خود ہی ٹریفک کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا۔ تقریباً 80% کارکن جو یہ مولانا فضل الرحمان کے ان کے کارکن ہیں، جبکہ ملک کے باقی علاقوں سے بھی قافلے آتے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کو گھیر لیا گیا ہے۔ آج سپریم کورٹ میں وفاقی حکومت کے خلاف 14 مئی تک فنڈز مہیا نہ کرنے پر امکان تھا کہ حکومتی اتحاد کے خلاف کوئی فیصلہ دیا جائے، جبکہ مظاہرین جن کے ساتھ حکومتی ارکان بھی شامل تھے، انہوں نے تو چیف جسٹس کے حکم پر عمل درآمد کروانا ہوتا ہے۔ جو حکومتی ارکان ہے، جو حکومتی عہدیدار ہیں، انہوں نے تو چیف جسٹس کے حکم پر عمل درآمد کروانا ہوتا ہے، جبکہ وہ خود مظاہرے میں شامل ہوں تو پھر عدالت میں وہ تو پھر یہ حالات جیسے آپ خود جانتے ہیں۔ لہذا عدالت میں سماعت شروع ہوئی تو سیاسی جماعتوں کو اور پنجاب حکومت کو اور کے پی کی حکومت کو نوٹسز جاری کیے گئے اور حکم دولی کرنے والے کسی بھی فرد کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔ حالانکہ آج اس چیز کا بہت بڑا امکان تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اس صورت میں کیونکہ اگر کوئی کارروائی کا حکم دیا جاتا ہے، یا جیسے کسی حکومتی اہلکار کو یا سربراہ کو نااہل کیا جاتا، تو اس چیز کا امکان تھا کہ مولانا کے ہزاروں پیروکار سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر دیتے اور ہر طرف آگ و خون کا کھیل شروع ہو جاتا۔ مظاہرین نے پلے کارڈ پکڑ رکھے تھے جن پر لکھا ہوا تھا کہ 60 ارب کے ڈاکو کو خوش آمدید، آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ ایک پلے کارڈ پر یہ بھی لکھا ہوا تھا، ایک پر لکھا ہوا تھا کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، اور ایک پر انگلش میں بھی لکھا ہوا تھا کہ گلیڈ ٹو سی یو، یا وہ کوئی مخصوص جملہ تھا۔ تو بہرصورت چیف جسٹس کے بارے میں ایک بینر پر لکھا تھا کہ میرے ملک کو جلانے والے کو خوش آمدید کہنے والے ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ لکھا تھا عدالت کے تقدس کو پامال کیا چیف جسٹس، شرم کرو۔ عدلیہ کے خلاف اس محاذ رائے میں پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کھل کر سامنے آ گیا ہے اور کہا ہے کہ جب تک چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب استعفیٰ نہیں دیں گے، ہم یہ احتجاج ختم نہیں کریں گے، بلکہ احتجاج کو دھرنے میں بدل دیں گے، اور یہ دھرنا اس وقت تک رہے گا جب تک کہ چیف جسٹس صاحب استعفیٰ نہیں دے دیتے۔ مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز صاحبہ سپریم کورٹ گہراؤ کی سربراہی کر رہے ہیں۔ ریکارڈ ساز یہ ملک کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے خلاف حکومتی احتجاج جاری ہے، اور یہی نیا ریکارڈ بنا ہے۔ ججز کے خلاف نازیبا الفاظ اور گالیاں وغیرہ بھی دی جا رہی ہیں۔ مریم نواز نے چیف جسٹس کو ایماندار کی بجائے عمران دار جج چیف جسٹس کہا ہے۔ کرنٹ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ایک خفیہ فون کال مولانا فضل الرحمان کو موصول ہوئی ہے۔ اس خفیہ فون کال کے آنے کے تھوڑی دیر بعد ہی مولانا صاحب نے یہ جو احتجاجی پروگرام تھا، جس میں کہ ابھی خیمے وغیرہ نہیں لگے تھے اور ٹوائلٹ وغیرہ بھی جو بنانے والے تو ابھی تک نہیں بنائے جا سکے تھے، اور ابھی تک یا مستقل قیام کا کوئی نہیں ایسا کچھ کیا جا سکا تھا۔ اس سے پہلے ہی یہ خفیہ فون کال آ گئی، تو اس کے مطابق انہوں نے فوراً پھر اس دھرنے کا یا اس احتجاج کے ختم کرنے کا اعلان کر دیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی لوگ گھروں کو جانا شروع ہو گئے ہیں۔
तो बार सूरत से चीफ जस्टिस साहब ने आज की समाअत में यही कहा है कि नोटिस उन्होंने पार्टियों को और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत को जारी कर दी हैं और कहा है कि कोई ऐसा मिल बैठकर हल निकाल लें कि जो सबको काबिल कबूल हो, और इस तरह से मुल्क में हंगामी कैफियत भी पैदा नहीं होगी। मुल्क के हालात जो पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा हालात में एक गुस्सा और एक इंतकामी जज्बा पैदा हो चुका है, इससे उसको भी ठंडा करने में कुछ मदद मिलेगी, तो इससे फिर सही फैसला कर जो हो सकता है। बाहर सूरत 15 मई को बहुत बड़ा एक हंगामा या हादसा या एक सान्या होते होते चीफ जस्टिस साहब की यानी कि उनके अक्लमंदी की वजह से ये एहतजाज जो है इसको ख़त्म कर दिया गया और कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।